اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ میڈیسن نالج کے حوالے سے ایک اور ویڈیو۔ آج بات کرتے ہیں ریویٹیل ملٹی کے بارے میں۔ ریویٹیل ملٹی جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ایک دوائی ہے، تقریباً سارے لوگ اس سے واقف ہیں۔ اب اس کی جو کمپوزیشن ہے، یعنی کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں، اس میں وائٹامن اے پایا جاتا ہے، وائٹامن بی پایا جاتا ہے، وائٹامن سی پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بائیوٹین پایا جاتا ہے، نیکوٹینامائڈ پایا جاتا ہے اور مختلف قسم کے منرلز اس میں پائے جاتے ہیں۔ ریویٹیل ملٹی جو ہے وہ ایک ملٹی پرپز ڈرگ ہے، یعنی اس کو مختلف جو لوگ ہوتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح کے بڑی عمر کے لوگ جن میں کوئی دائمی بیماریاں ہوں، ان کو نیوٹریشنل سپلیمنٹیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، جو ایکسرسائز کرتے ہیں، جو کہ فزیکلی ایکٹیو ہے، ان کو اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو برقرار رکھنے کے لیے منرلز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مختلف قسم کے وائٹامنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پھر آتے ہیں جناب پریگنینسی کی طرف، کہ پریگنینسی میں جو فیمیل ہوتی ہے اس کو زیادہ تر جو وائٹامنز، آئرن اور فولک ایسڈ اور ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ریویٹیل ملٹی میں اویلیبل ہیں۔ خصوصاً ریویٹیل ملٹی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے جو کہ 50s اور 60s کی ایج میں ہے، اور 50s اور 60 کی جو دہائیاں ہیں ان میں جو لوگ ہیں ان کو زیادہ تر یہ لوگ جو ہیں تو کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کو ایک اچھی کمبینیشن درکار ہوتی ہے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی جاری رہے، ان کی مینٹل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اچھی رہے، ان کا فیٹیگ لیول جو ہے یعنی تھکن کے جو ان میں اثرات ہوتے ہیں وہ کم سے کم رہیں۔ اور خصوصاً ان لوگوں میں پھر خواتین جو ہوتی ہیں جو اپنی 50s میں ہوتی ہیں، ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے بدن میں درد اور تنگی سی، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان میں تھکاوٹ کا جو ایک ایشو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو فٹ رہنے کے لیے ریویٹیل ملٹی جو ہے وہ ایک اچھی کمبینیشن ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے کہ کون لوگ ریویٹیل ملٹی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کنٹینٹس میں سے کوئی بھی منرل یا وائٹامن جو ہے اس کو اگر آپ ہائپر سینسیٹیو ہوں، اس کو اگر آپ الرجک ہو تو آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے کہ پریگنینسی اور لیکٹیشن میں کیا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جناب پریگنینسی میں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے، اور اگر پریگنینسی میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ تجویز کرتا ہے یہ تقریباً 3rd ٹرائمیسٹر میں پھر آپ کو تجویز کر سکتا ہے۔ 1st اور 2nd ٹرائمیسٹر میں آپ کو صرف آئرن اور فولک ایسڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی طرف اگر آئیں تو ان میں کوئی بڑے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ کامنسٹ اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ منہ کا خشک ہونا، یورین کے کلر کا چینج ہو جانا، یورین کا سمیل چینج ہو جانا، اور اسی طرح جو ہے تو بھوک کا نہ لگنا اکثر اوقات اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اور ڈائریا یا کانسٹیپیشن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ادروائز اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو یہ ایڈوائز کی ہے تو یہ ایک بہترین کمبینیشن ہے، اور جو مختلف سٹیجز کے لوگ ہوتے ہیں جن کی عمریں مختلف ہوتی ہیں، یعنی جوانوں سے لے کے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان سب میں یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ٹیبلٹ کو بغیر بریک کیے آپ نے ثابت پانی کے ساتھ نگلنا ہے، اور اس کو اگر بریک کیا جائے یا اس میں ڈینٹ آ جائے، اس کو چبایا جائے تو اس کی ایفیکٹونیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ پروفائل بڑھ سکتا ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات جو ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔